السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. بڑا ہی ایک اہم اور کرٹیکل مسئلہ ہے اور مجھے اس کے کچھ سلوشن چاہیے. مجھے حساب نہیں آتا اصل میں ایکچولی میں میتھس میں بہت ویک ہوں، میں آپ کو بتاؤں بڑی آنیسٹلی. اور مجھے جب بھی میں فگرز ہی پڑھتا ہوں نا ٹیلی ویژن وغیرہ کے اوپر بھی، تو میری پوری ٹیم جو ہے نا وہ بیچارے بار بار لکھ کے ہر طرح سے مجھے پھر سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے یونٹ، اتنے 10، اتنے 100، اتنے 1000، اتنے ملین، اس طرح سے ہوتا ہے. تو آج بھی جو حساب ہے بڑا سوچ سمجھ کے کیا ہے، لیکن تھوڑا سا غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس کے لیے میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں. لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ذرا سبسکرائب کریں، اور آج کا ویڈیو ضرور شیئر کریے گا، مجھے اپنے کامنٹس بھی دیجیے گا. اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ میں بڑا انٹریگڈ ہوں مولانا فضل الرحمان کی ملین مارچ سے. ملین مارچ کا مطلب ہے ان کا کلیم ہے کہ 10 لاکھ آدمی جو ہیں منیمم وہ لے کر اسلام آباد میں مارچ کریں گے. اب بڑی انٹرسٹنگ اس کے سٹیٹسٹکس بن رہے ہیں. وہ تو 15 لاکھ کہہ رہے ہیں، لیکن میں چلیں 10 لاکھ ہی صحیح. اگر وہ 10 لاکھ لوگ لے آتے ہیں تو آبویسلی ایک بہت ہی بڑا انتھنکبل ایک وہ سائٹ ہوگی، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت بڑا سپیکٹیکل ہوگا جہاں پہ 10 لاکھ لوگ آ جائیں. تو آبویسلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن 10 لاکھ لوگوں کو لانے کے لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آج ٹرانسپورٹر حضرات جو ہیں، مختلف تنظیمیں ان کی ہیں، پاکستان ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن والے، جس میں ٹرک والے بھی ہیں، بس والے بھی ہیں. میں ان کے کچھ عہدیداروں سے میں نے فون کر کے کچھ انفارمیشن میں لے رہا تھا. تو ان کے خیال میں اگر ہم 15 نہیں کرتے، 10 لاکھ کرتے ہیں، تو 10 لاکھ لوگوں کو لے جانے کے لیے تقریباً 25,000 بسیں جو ہیں وہ درکار ہوں گی. ابھی میں اس میں پرائیویٹ گاڑیاں نہیں میں ڈال رہا. پرائیویٹ گاڑیاں تو آبویسلی جو بھی ہوں گی وہ الگ ہوں گی، لیکن ایک کار میں 4 لوگ ہی بیٹھ سکتے ہیں. پھنس کے بیٹھنا ہے تو 5 بیٹھ جائیں گے. اس سے زیادہ تو ذرا مشکل ہے. لیکن اب آپ سمجھیں کہ اگر 5,000 لوگ گاڑیوں میں آ جائیں گے، 10,000 20,000 لوگ گاڑیوں میں آ جائیں گے، لیکن 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ تو بسوں میں آنا پڑیں گے. تو اگر ایک بس کا کرایہ جو ہے وہ 15,000 روپیہ ہو صرف ون وے آنے کا، کیونکہ ایک مہینہ تو نہیں رکیں گے وہاں پہ وہ بس والے، ان کو پھر دوبارہ سے بلانا پڑے گا جب سواریوں کو واپس لے کے جانا پڑے گا. تو 15,000 سے ذرا آپ ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کو 25,000 بسیں کتنے کی ملنی ہیں. میں تو اب حساب معاف ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ، اور کئی $1 ملین بن جاتے ہیں، یعنی کوئی $2.5 ملین if I'm not wrong. I can again میں نے کہا میرے فگرز جو ہیں وہ مجھے ان پہ کوئی ناز نہیں ہے زیادہ. لیکن یہ ہے کہ میں نے جو ٹرانسپورٹرز وغیرہ سے پوچھا فون کر کے، ابھی ان کے پاس کوئی میس بکنگ نہیں آئی ہے. کیونکہ 25,000 بس اگر پاکستان میں بک ہو رہی ہوتی ہے تو پاکستان کے ہر شہر سے بس اور ویگن اور ہائیس جو ہے وہ بک ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اب ہم نے کیا کیا کہ اب ظاہری بات ہے جب لوگ آئیں گے تو ہر انسان کے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے، اور بھوک تو ایک فطری چیز ہے. 3 وقت انہوں نے کھانا بھی کھانا ہے. تو ہم نے بالکل بیئر منیمم کھانا لگایا کہ بہت سستا کھانا اگر خود سے دیگیں پکا رہے ہوں اور خود سے کوکنگ بھی ہو رہی ہو تو وہ تقریباً 60 روپے پر ہیڈ ہم نے لگایا ہے. آپ دیکھیں کہ روٹی کا کیا ریٹ ہے بازار میں، آپ اس کو اب جتنا مرضی کم کر لیں. روٹی کا ریٹ لے لیں، سالن کا ریٹ لے لیں، کوئی چاول ہوگی، کبھی کوئی بریانی کے ساتھ دہی ہوگا، جو بھی سادہ سی غذا ہے وہ ہوگی، تو 60 روپے پر ہیڈ. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ 1 ملین لوگ ہیں تو ایک دن میں 60 کروڑ روپیہ 60 روپے پر ہیڈ کے حساب سے وہ ان کے صرف کھانے کے لیے چاہیے. اور اگر ایک مہینے کا دھرنا انہوں نے دینا ہے تو تقریباً 18 ارب روپے کا صرف بیسک کھانا چاہیے. اچھا وہ آئے گا کیسے، وہ جائے گا کیسے؟ تو میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ یہ وہاں پہ کک ہوگا آن لوکیشن. تو 10 لاکھ لوگوں کا کھانا جو ہے، جو 18 ارب روپے کا ایک مہینے کا کک ہونا ہے، اس کے لیے کتنے لاکھ چولہے چاہیے ہوں گے، کتنے لاکھ گیس سلنڈر چاہیے ہوں گے، دیچکیاں، چمچے، یہ سب کچھ کتنا چاہیے ہوگا. کیونکہ کھانا ایک الگ چیز ہے کہ میں راشن گھر سے لے آیا ہوں تو اب پکانے کے لیے برتن اور چولہے اور سٹوو اور گیس کا سلنڈر، یہ سب کچھ اس کے علاوہ ہے.
پر سلنڈر جو ہے وہ تقریباً 6,000 روپیہ جو ہے اگر آپ ایک سلنڈر کا لگا لیں، جو کہ ایک ایوریج کاسٹ ہے چھوٹے سلنڈر کی، تو اب وہ آپ لگا لیں کتنے سلنڈرز لگیں گے اگر کئی لاکھ چولہے لگنے ہیں اور 10 لاکھ لوگوں کے لیے کھانا دن میں 3 وقت بننا ہے، تو کھانا بھی، روٹیاں بھی اور یہ سب کچھ، اپنا پتہ نہیں کتنے توے ہوں گے اور کتنے اپنا پیڑے بنانے والے اور کتنے روٹیاں لگانے والے، بٹ میسو ارینجمنٹ. یہ تو ہو گیا تقریباً 18 بلین اگر آپ 60 روپے پر ہیڈ صرف ہے. تو اس کے بعد اب جب اتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں تو یہ نیچرل کالر ہے، یہ بھوک لگنا تو فطری بات ہے، اس کا کوئی مذاق تو نہیں ہو سکتا. اب ٹھیک ہے ان کو حلوہ نہیں ملے گا، ان کو پوریاں نہیں ملیں گی، ان کو کوئی وہاں پہ آلو چنے کی وہ ترکاری نہیں ملے گی، مے بی سمپل کھانا ہوگا. بٹ جب اتنے لوگ کھانا کھائیں گے اور 3 وقت کھانا کھانا ہوگا تو ایک وقت دوسری نیچر کی کال ہے، ان کو اپنی سالڈ ویسٹ ڈسپوزل کے لیے بھی کہیں نہ کہیں جانا ہے. اور جب وہ کریں گے تو آپ دیکھیں، میں آئی ہیٹ ٹو ایڈمٹ، میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں مجھے ہنسی آ رہی ہے، لیکن ایکچولی یہ بڑی سیریس بات ہے کہ جب 10 لاکھ لوگ انہوں نے ٹوائلٹ جانا ہوگا تو کتنے لاکھ ٹوائلٹ چاہیے ہوں گے. اور ایک وقت میں آپ یہ سوچ لیں کہ بھائی کچھ لاکھ ٹوائلٹ تو ہوں گے، اور اگر 15 20 25 ہزار روپے کا بھی اگر ایک ٹوائلٹ مینوفیکچر ہونا ہے لوکل جو وہیں پہ موجود ہوگا، کیونکہ وہاں سے وہ ہوٹلوں میں تو جا نہیں سکتے، یہ تو نہیں ہوگا کہ سرینا ہوٹل چلے جائیں اور یا میریٹ اسلام آباد میں چلے جائیں، ٹوائلٹ یوز کر کے واپس آ جائیں سارے کے سارے وہاں سے. جب اتنے لاکھ ٹوائلٹس یوز ہوں گے تو میں نے کیا کیا کہ میرے پاس ایک پوری بک پڑے، مجھے ماسٹر پلان مجھے منگانا پڑا. یہ 2007 سے 2021 تک کا ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا، یہ صرف لاہور شہر کا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. اور مجھے یہ پڑھنا پڑا، مجھے یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ جب اتنا زیادہ ویسٹ ہوگا تو تقریباً ایک آپ دیکھیں نا کہ 10 لاکھ آدمیوں کا آپ ایٹ این ایوریج، میں اس ایگزسٹنگ ڈاکیومنٹ کے اوپر سے حساب لگا رہا ہوں، جو ویسٹ ہے وہ 5,000 من ہوگا. بلکہ 5,000 من میں بہت کم بتا رہا ہوں. اگر آپ سمجھے ہر وقت کو 50,000 لوگوں کو قبض ہوا ہے یا کانسٹیپیشن ہے تو پھر آبویسلی وہ کم ہو جائے گا، لیکن 5,000 من میں منیمم لگا رہا ہوں. اب اس کی سالڈ ویسٹ ڈسپوزل پلان کیا ہے یعنی مولانا کے پاس اور ان آرگنائزرز کے پاس، اس کا کیا کریں گے؟ اسلام آباد کی ناٹ بی میڈ ٹو لک لائک a place of filth like that. اتنا گند تو نہیں آپ رکھ سکتے وہاں پہ. تو obviously پھر اپنے ساتھ یہ گاڑیاں بھی لائیں گے، کنٹینرز بھی لائیں گے، وہ پک اپ ٹرکس بھی لائیں گے، اور وہ سارا کلیننگ بھی ہوگی اور وہ سارا جائے گا، کیونکہ صفائی بہرحال نصف ایمان ہے، ہمیں صاف ستھرا تو رہنا ہے ہر وقت. اور اتنے لوگوں کے لیے کتنا پانی درکار ہوگا اپنی طہارت کے لیے، اپنے یعنی میں وضو کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہو سکتا ہے تیمم کر لیں حالت مجبوری میں بیچارے، لیکن یہ ہے کہ طہارت کے لیے کتنا پانی درکار ہوگا. جب پھر کتنا آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایندھن جلنا ہوگا، وہ سب اس کا جب آپ حساب لگاتے ہیں تو یہ ملینز آف ڈالرز میں یہ سب کچھ چلا جاتا ہے. سو آئی ایم امیزڈ کہ اتنے فنڈنگ، اتنے پیسے مولانا کے پاس آئے کہاں سے؟ کیا مولانا اپنی سورس آف انکم بتائیں گے، یا مولانا جو ہے وہ اس کو سیاسی انتقام کہہ دیں گے کہ اگر ہم نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کی سورس آف انکم کیا ہے؟ چلے میں نہیں پوچھتا، لیکن اگر ایف پی آر پوچھتا ہے یا کوئی ٹیکس دینے والا ادارہ پوچھتا ہے کہ اب آپ اپنی ٹریل بتا دیں کہ آپ اگر کوئی 40 سے 50 ملین ڈالر اس مارچ پہ خرچ ہو رہا ہے تو سارے کا سارا تو چندے پہ نہیں آ سکتا 100 روپے کی پرچی پہ یا 200 روپے کی پرچی پہ، کیونکہ 100-200 کی پرچیاں کتنے لوگ غریب دے سکتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اور وہ مجھے پتہ ہے. سو آل ان آل اٹ از اے ویری سیریس ایکسرسائز. اور آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب دھرنا کیا تھا تو میں کیونکہ فرسٹ ہینڈ وٹنس ہوں اس کا، تو وہ بڑا یعنی لوگ میں نے بڑا کرٹیسائز کیا تھا. اور میری پہلے دن مجھے یاد ہے، اینڈ شیری مزاری ول بیئر می وٹنس کہ اے آر وائی کے اوپر میں تھا، تو شیری مزاری کو ہم نے بڑا تیز و تند سوالات کیے تھے کہ آپ نے آج پہلے دن کہہ دیا خان نے کہ جی لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں اور کل اس ٹائم پہ یہاں پہ واپس آ جائیں.
تو یہ کیا مذاق ہے, ایسا دھرنا کیسے ہوگا, کون آئے گا کل دوبارہ. لیکن لوگ آتے تھے اور یعنی 6 بجے وہاں پہ ہزاروں لوگ یعنی جمع ہو جاتے تھے. اور کیونکہ وہ بیسیکلی اسد عمر کی کانسٹیٹوینسی تھی اور اس کے اوپر انہوں نے کام کیا ہوا تھا اس حلقے میں, اس علاقے میں, تو وہاں سے لوگ جو تھا وہ سارے کے سارے خود جمع ہوتے تھے. اور رات کو مے بی a few thousand would remain, یعنی رات کو پورا کراؤڈ نہیں وہاں پہ سوتا تھا کنٹینر کے ارد گرد, تو بہت تھوڑے لوگ ہوتے تھے کمپیریٹیولی. اور روز جاتے تھے, روز آتے تھے, روز جاتے تھے, روز آتے تھے. کیا مولانا کے لوگ جو ہیں ان کی بسیں جو آئیں گی, یہ 25,000 بسیں وہ روز جائیں گی اور روز آئیں گی, روز لوگوں کو گھر تک لے کے جائیں گی, کوئی ڈی آئی خان, کوئی کوہاڑ, کوئی بنو, کوئی کہیں پہ, اور اس طرح سے آئیں گی. مجھے ابھی یہ لاجسٹک نائٹ میئر ہے, اور میری میتھس میں نے پہلے اعتراف کیا کہ بڑی کمزور ہے, تو مجھے سمجھ ابھی پوری باتوں کی نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا کو فنڈنگ کون کر رہا ہے. پاکستان میں تو اگر کوئی $50 ملین خرچ کر رہا ہوتا تو وہ ابھی تک پوری دنیا کو پتہ ہوتا کہ کون کون خرچ کر رہا ہے, اگر ایک آدمی تو نہیں. لیکن آبویسلی اب یا تو انڈر ہینڈ ہے, یا پہلے کے فنڈز پڑے ہوئے ہیں, یا ریسورسز ہیں پہلے کے 1 سال سے جمع کر رہے ہیں, پہلے سے جمع کر رہے ہیں, یا کسی نے بیرون ملک فنڈنگ کی ہے. بٹ اٹ از اے ویری سیریس اماؤنٹ آف منی دیٹ از ان کویسچن. اور اس کا سوال میرا تو مولانا سے بڑا مؤدبانہ سوال ہے. ادب کے ساتھ میں سوال کروں گا کہ مولانا یہ کھانے کا, یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا, یہ اب اس میں کوئی بیماری نہیں ہم لگا رہے, اس میں کوئی فرسٹ ایڈ نہیں لگا رہے, اس میں کوئی ایسی سلیپنگ بیگز کا نہیں ہم لگا رہے کہ جی سونا کیسے ہے, قیام کیسے ہے, کہ چلیں ایک ایک کمبل جو ہے, ایک ایک چادر ایک انسان اپنے گھر سے لے آتا ہے, لیکن اس کے بعد کیا پورا بسترا لائے گا, اور کتنے دن وہ اس نے رہنا ہے وہاں پہ, دھلائی کیسے ہوگی اس کی, یا صفائی کیسے ہوگی, اور وہ پورے ایریاز کی جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے. اگر فرض کرے اس دن اسلام آباد میں حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم نے نہیں کرنا جی, یہ جنہوں نے گن ڈالا ہے وہ خود اس کو کلین کریں, تو کتنی دیر لوگ وہاں پہ رہ سکیں گے, اور کتنی دیر لوگ وہاں پہ خود یعنی بیماریاں ہو جائیں گی, وبائی بیماریاں شروع ہو جائیں گی, بڑے سیریس ایشوز ہیں. تو یا تو یہ ملین مارچ نہیں ہے, چند ہزار کی مارچ ہے. اگر تو صرف چند ہزار کی مارچ ہے, 4, 5, 6 ہزار, 8 ہزار, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو ایک ڈفرینٹ لاجسٹک اس میں اپلائی ہوتا ہے. لیکن اگر یہ وہ ملین مارچ ہے جو مولانا بار بار کلیم کر رہے ہیں, 15 لاکھ لوگوں کی مارچ, تو بڑا سیریس میرا سوال ہے مولانا, یہ لاجسٹک نائٹ میئر حل کیسے ہوگا, اور اس میں کتنے لوگ رضاکار ہیں. کہ ابھی میں نے اس میں سٹیج کا نہیں لگایا, وہ ڈی جے بٹ تو اکیلا 5 لاکھ روپیہ لیتا ہے ایک دن کا. تو مولانا جب ترانے چلیں گے, کوئی گانے چلیں گے, یا کوئی کچھ بھی آپ لاؤڈ سپیکر کا استعمال کریں گے اور گھنٹوں کریں گے, تو بہرحال اس کی بھی ایک سرٹن کاسٹ ہے, لائٹنگ کی کاسٹ ہے, جنریٹرز کی کاسٹ ہے, کیروسین آئل کی کاسٹ ہے, فیول کی کاسٹ ہے, ہر چیز کی. بٹ آئی ایم شیور آپ نے سوچا ہوگا, یا تو یہ فگر غلط ہے, یا پھر یہ کوئی $48 ملین جو آپ خرچ کرنے جا رہے ہیں, اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کل میں آیا ہوں اسلام آباد سے, اور میں ایک دن کے لیے گیا تھا وہاں اپنے ایک دوست کی شادی کے لیے. تو وہ جو ہے خنکی ہوئی بھی تھی رات کو, بلکہ ہم لوگ باہر بیٹھ کے رات کو باربیکیو کھا رہے تھے, تو اچھی خاصی خنکی ہو رہی تھی. کچھ لوگوں نے جیکٹس پہن لی تھیں, کچھ لوگوں نے کوٹ پہنے ہوئے تھے, اور وہ جو ہے نا اوس بھی کافی پڑ رہی تھی. تو یہ تو ابھی آپ سمجھیں کہ 6 اکتوبر کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب 27 اکتوبر تک وہاں پہ جاتے ہیں تو آبویسلی موسم میں اور شدت ہوگی. تو کتنا کو انتظام ہے ایندھن کا, انگیٹھیوں کا, لکڑیوں کا جلانے کے لیے, یا گیس کے چولہے ہوں گے. اور آپ کو بتاؤں کہ اگر 18 ارب صرف کھانے کا میں نے آپ کو بتایا جس طرح سے ایک مہینے کا, کہ 6 کروڑ روپیہ روزانہ اگر آپ کر رہے ہیں 10 لاکھ لوگوں کا, تو آپ کو کین یو بلیو کہ پورے ایکسپنسز ملا کے یہ کتنے $100 ملین بنتا ہے. آپ پلیز کیلکولیٹ کریے گا, کیونکہ میں نے اس پہ کر رہا تھا نا, تو یہ ایرر دے دیتا بار بار, اتنے پیسے اس پہ آتے نہیں ہیں میرے کیلکولیٹر پہ. تو مجھے بھی ذرا کیلکولیٹ کر دیں. آپ بھی پلیز اگر آپ کی مولانا سے ملاقات ہو تو ان سے ضرور ان کے جواب دیجیے گا, اور نیچے کامنٹس میں اپنے ضرور بھیجیے گا. اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو شیئر دس ویڈیو ود ایوری ون who's concerned about this dharna in Pakistan. Until the next time, Allah Hafiz.